آج کا موضوع ہے بچوں کے مستقبل کے لیے سرمایہ کاری کا منصوبہ، انویسٹمنٹ پلان۔ میرے ایک دوست ہیں اسد اللہ۔ یہ مضمون ان کے ساتھ پیش آنے والے روزمرہ کے معاملات میں سے ایک معاملے کے متعلق ہے۔ بات سادی سی ہے کہ انہوں نے ایک جنازے میں شرکت کی، جیسے کہ ایک عام شخص کسی کے جنازے میں کرتا ہے، مگر جو گفتگو ان کی اس موقع پر ایک صاحب کے ساتھ ہوئی اور جو انہوں نے اس سے سبق سیکھا وہ قابل غور ہے۔ آئیے انہی کی زبانی ساری رودات سنتے ہیں۔ ہر دل اداس اور ہر چہرہ متفکر تھا۔ ارشد سب کا ہر دل عزیز تھا، ہنستا مسکراتا ملنسار آج ان میں نہ تھا۔ اچانک حادثے نے اس کی جان لے لی تھی۔ تدفین کے بعد ارشد کے گھر لوٹے تو میں ارشد کے ایک قریبی ساتھی کے پاس آ بیٹھا۔ ارشد میرے ایک دوست کا عزیز تھا، لہٰذا میں اس کے بارے میں کچھ خاص علم نہ رکھتا تھا۔ چونکہ ارشد میں کچھ اعلیٰ صفات تھیں جس کا لوگ اس کی وفات پر ذکر کر رہے تھے، تو مجھے بھی خواہش ہوئی کہ اس کے کسی قریبی دوست سے کچھ گفتگو کروں کہ ارشد کی زندگی کیسی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ ارشد کی وفات کے وقت عمر 46 سال تھی۔ اس نے اپنے پیچھے 2 بچے چھوڑے تھے جن کی عمریں 17 اور 15 سال تھیں۔ لڑکا بڑا اور لڑکی چھوٹی تھی، جبکہ بیوی کا 5 برس پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ یوں اب دونوں بچے اکیلے ہو گئے تھے۔ ان کے قریبی رشتہ داروں میں ایک ماموں اور 2 خالائیں رہ گئی تھیں، جبکہ ارشد کی اپنی کوئی بہن یا بھائی نہیں تھا۔ میں نے اس کے قریبی ساتھی سے ارشد کے متعلق مزید پوچھا۔ یہ اس کے بچپن کا دوست تھا۔ وہ ساتھ ہی پڑھے اور بڑے ہوئے اور اب اسی شہر میں مختلف اداروں میں MBA کر کے مینیجر تھے۔ ارشد ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا، جبکہ اس کا دوست ایک بسکٹ بنانے والی فیکٹری میں مینیجر تھا۔ دوران گفتگو ارشد کے اس قریبی دوست نے، جس کا نام عاطف تھا، مجھے ارشد کے اچھے اخلاق، تواضع، دوسروں کے کام آنے، بڑوں کی عزت کرنے اور اس طرح کی بہت سی اچھی عادات کے متعلق روشناس کرایا۔ میں اس کے بچوں کے بارے میں کچھ سننا چاہتا تھا، جبکہ اس کے ذکر سے گفتگو ابھی تک خالی تھی۔ لہٰذا میں نے سوال کر دیا، ارشد نے اپنے بچوں کے لیے کوئی انویسٹمنٹ پلان بھی چھوڑا ہے؟ میرے سوال پر عاطف ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر گویا ہوا، جی ہاں، بڑا منافع بخش انویسٹمنٹ پلان چھوڑا ہے، ایسا کہ اس کے بچے ساری زندگی خوشحال رہیں گے، انہیں کچھ فکر نہ ہوگی۔ زندگی کے ہر موڑ پر یہ انویسٹمنٹ پلان اور اس کا منافع انہیں بآسانی اگلی منزل کی طرف گامزن رکھے گا۔ مجھے اطمینان ہوا کہ الحمدللہ بچوں کے لیے تکافل جیسی کوئی اسکیم ارشد چھوڑ گیا ہے۔ حال ہی میں نے اپنے 3 ہی بچوں کے لیے سالانہ 1 لاکھ کے 3 پلان لیے تھے، جن کی بدولت 15 سال بعد انہیں فی کس 25 لاکھ ملنے تھے۔ میں خوش تھا کہ میرے بچے، جن کی عمریں 10، 12 اور 14 سال تھیں، جب شادی کی عمر کو پہنچیں گے تو یہ بلا سودی تکافل پلان ان کے کام آئے گا۔ میں نہ بھی رہا تو بھی میں بچوں کے لیے وہ کیے جا رہا ہوں جو ان کے شادی کے اخراجات اور دوسری ضروریات کے سلسلے میں انتہائی ممد و معاون ثابت ہوگا۔ یہ خیال کرتے ہوئے میں نے عاطف سے کہا، چلیں بچوں کی طرف سے تو بے فکری ہوئی کہ ارشد کی موت کے باعث تکافل کے رائج اصول کے مطابق اس کے انویسٹمنٹ پلان کی رقم ابھی ہی بچوں کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ عاطف نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ جی ہاں، نہ صرف فوری طور پر بلکہ خاصی مقدار میں، اور وہ بآسانی اس کی بدولت اپنی اگلی زندگی میں خود اعتمادی کے ساتھ قدم رکھیں گے اور انشاءاللہ ہر منزل اور ہر موڑ پر کامیاب ہوتے جائیں گے، الحمدللہ۔ میں نے پوچھا، عاطف صاحب یہ بتائیں کہ کیا 1 لاکھ والا پلان تھا یا اس سے بھی زیادہ کا؟ عاطف نے کہا، کہیں زیادہ کا۔ اور پھر میری جستجو کو دیکھ کر عاطف گویا ہوا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتائے دیتا ہوں، شاید آپ بھی اس انویسٹمنٹ پلان کو پسند کریں۔ اور پھر عاطف نے مجھے جو بتایا وہ کچھ اس طرح تھا۔ ارشد کے انویسٹمنٹ پلان کے 3 جز تھے۔ اس نے اپنے بچوں پر اس طرح انویسٹمنٹ کی تھی کہ اس کو دنیا سے اچانک چلے جانے کی فکر اور خوف نہ رہا تھا۔ اس نے انہیں اللہ پر کامل بھروسہ، اعلیٰ اخلاقی تربیت اور خدا خوفی کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ یہ ایسا انویسٹمنٹ پلان تھا کہ ارشد ان کی طرف سے بالکل مطمئن ہو چلا تھا۔ میرے خاص دوست ہونے کے باعث ایک دفعہ اس نے اس کا مجھ سے تذکرہ بھی کیا، اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اس نے یہی الفاظ استعمال کیے تھے کہ یار عاطف، میں نے بچوں میں انویسٹمنٹ کر دی ہے،
انہیں اللہ پر یقین کامل کا درس دیا ہے، اپنی زندگی کے عملی واقعات سے انہیں توکل اللہ کا طریقہ باور کرایا ہے، ان کو جو واقعات پیش آتے ہیں ان میں اللہ کے بھروسے کی پہلوؤں کی نشاندہی کی ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر دن رات ان کی اخلاقی تربیت کی ہے۔ میرے پیش نظر ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہی ہے کہ کسی باپ نے اپنے بیٹے یعنی اولاد کو حسن ادب سے بہتر تحفہ نہیں دیا۔ ترمذی حدیث نمبر 1952۔ اسی وجہ سے میں نے انہیں اچھے اخلاق سکھائے ہیں، ان کی تربیت کی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، اچھی باتیں بتائی ہیں، جہاں ان سے کمی کوتاہی ہوئی ہے شفقت سے انہیں سمجھایا ہے، جہاں ضرورت محسوس کی ہے وہاں ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے، انہیں نماز کا پابند بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 7 سال کے ہونے پر انہیں نماز سکھائی ہے، اور اگر 10 سال کے ہونے پر نماز نہیں پڑھی تو تادیبی کارروائی بھی کی ہے۔ اس حدیث میں عمر کے ان سالوں کا ذکر ہے کہ اگر عاطف کوئی اپنے بچوں کو ان کے مطابق نماز کی تلقین کرے تو وہ یقیناً ساری زندگی کے لیے نمازی بنے رہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر میں نے انہیں اللہ سے ڈرنے کا سبق دیا ہے، زندگی کے ہر عمل کے لیے انہیں ان کی میزان تھمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا تمہارے ہر کام کی زینت کا باعث ہوگا۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاں بھی ہوں یہ انشاءاللہ سیدھی اور کامیابی کی راہ پر گامزن رہیں گے۔ مجھے فکر نہیں کہ معاشرتی برائیاں ان پر اثر انداز ہو سکیں گی۔ یہ میرا انویسٹمنٹ پلان ہے۔ میں نبی ہوا تو یہ 3 نکاتی انویسٹمنٹ پلان انہیں زندگی کے ہر موڑ پر حفاظت اور کامیابی کے ساتھ رواں دواں رکھے گا۔ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ اللہ پر بھروسے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ یہ بھروسہ انہیں تھامے رکھے گا، گرنے نہ دے گا۔ میری موت کا سوگ گزار کر وہ اللہ کے بھروسے پر خود اعتمادی سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے، ماموں اور خالاؤں پر بوجھ نہ بنیں گے، ان کی طرف دیکھنے کے بجائے اللہ پر نظر رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ پر بھروسہ انہیں کافی ہوگا۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھے اخلاق انہیں زندگی کے ہر شعبے میں کام آئیں گے۔ اگر وہ تجارت کریں گے تو سچائی اور امانت کو اپنائیں گے، لین دین کریں گے تو زیادتی نہ کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پر شفقت کریں گے، سلام کرنے میں پہل کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، غیبت نہ کریں گے، رشتہ داروں سے معاملات ہوں چاہے ہمسائے سے، اعلیٰ اخلاق کا سبب ان کے ہر معاملے میں رہنمائی کا اور سرخرو ہونے کا باعث ہوگا۔ اچھے اخلاق کی بدولت ان کی ہر جگہ عزت ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اللہ کا خوف یعنی تقویٰ ان کو ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جہاں ان کا گمان نہ جاتا ہوگا۔ تقویٰ انہیں برائی سے بچائے گا، تقویٰ ان کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے ایک راہ نکال دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہ ہوگا۔ عاطف، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں رزق سے مراد انسان کی ہر قسم کی ضرورت ہے۔ بقول کسی بزرگ کے، عقل و فہم، قوت و طاقت اور ایمان بھی رزق ہے۔ اسی طرح اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اپنی بات ختم کرتے ہوئے عاطف گویا ہوا کہ جناب، یہ تھا میرے دوست ارشد کا انویسٹمنٹ پلان، یعنی وہ انویسٹمنٹ جو اس نے اپنے بچوں میں کی تھی، اللہ پر بھروسے، اچھے اخلاق اور خدا خوفی کا سبق۔ وقت کافی گزر چکا تھا، میں نے عاطف کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گیا۔ رات اپنے بستر پر لیٹ کر کافی دیر تک ارشد کے بارے میں سوچتا رہا۔ ارشد کا انویسٹمنٹ پلان انوکھا تھا۔ میں نے تکافل والا انویسٹمنٹ پلان اپنے تینوں بچوں کے لیے لیا تھا، مگر ارشد جیسے انویسٹمنٹ پلان پر میرا خیال آج تک نہ گیا تھا۔ شاید یہ میرے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ مجھے اپنے بچوں کے لیے لاکھ کے تکافل پلان کے ساتھ ارشد جیسے انویسٹمنٹ پلان کی بھی ضرورت تھی۔